صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بھی چوری ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نماز کا بھی چور ہے، نماز کا بھی چور۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا جو بندہ رکوع اور سجود پورا نہیں نہ کرتا وہ نماز کی چوری کرتا ہے، اور چوروں میں سے برا چور ہے۔ آیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، مسجد پہنچ بھی گیا ہے، پھر بھی اس کو جلدی بڑی جلدی۔ کچھ لوگوں کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے مسجد میں، واپس جانے کی بھی جلدی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ ٹائم نکالتا ہے نا، وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ مسجد آ جاتا ہے، تو اگر وہ بڑی جلدی بھی نماز پڑھے نا تو 1-1.5 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن وہ 1-1.5 منٹ کے لیے ساری نماز ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سلام لی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے واپس جا اور نماز دوبارہ پڑھ۔ کوئی لفظ نہیں کہا اس نے، واپس گئے۔ صحابی تھے نا، میں اور آپ کسی کو منع کریں گے تو کہے گا کیوں جی، صحیح تو پڑھی ہے، واپس جاؤ نماز پڑھ۔ واپس گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام لی، حضور نے فرمایا واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھ۔ واپس گئے، پھر نماز پڑھی، تیسری دفعہ آئے تو حضور نے فرمایا نماز واپس کر، تو ہاتھ باندھ دیے۔ یہ جملہ اہل معرفت کے لیے ہے، وہ خوب سمجھیں گے۔ عرض کی سونیا مجھے تو پڑھنی نہیں آتی، محبوبہ مجھے سکھا ہی دیں، میری مدد ہی کر دیں۔ حضور پڑھنی نہیں آتی، بتائیں کیسے پڑھنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کر تو اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب رکوع کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب سجدہ کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور جب اتحیات میں بیٹھ تشہد پڑھ، دعائیں پڑھ، درود پڑھ تو پھر ذرا اطمینان کے ساتھ پڑھ، ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھ۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کہ جب تم اطمینان کے ساتھ پڑھو گے تو پھر عرش کا مالک بھی اجر بھی جھولی بھر کے عطا فرمائے، جلدی بڑی۔ اور میں نے تو 2 4 5 جو میرے پیار والے سنگی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھی ہے، تو میں نہیں پہنچ سکا ان کے ساتھ۔ بڑی کوشش کی ہے کہ چلو چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیسے پڑھ لیتے ہیں اور کیوں کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکھتے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، کچھ زیادہ ہی لمبی پڑھ لیتے ہیں، سارے نمازی سلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور 3 بندے 3 کل وہ کہندے اسی زیادہ نیک اسی تو پکاواں گے تے تاں ہی پڑھنا جی۔ او خدا کے بندو، یاد رکھو جب لوگ انتظار کر رہے ہوں تو نماز مختصر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر آپ کا شوق ہے، آپ ارادہ رکھتے ہیں، آپ میں چاہت ہے کہ میں نے نوافل زیادہ پڑھنے ہیں، تو مسجد کے سین میں بھی جگہ ہوتی ہے، بیسمنٹ میں بھی جگہ ہوتی ہے، آپ نے سارے لوگ لائن میں لگا دیے اور سب سے اگلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے تو کئی خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بھلا نمازی ہے۔ کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو زیادہ نیک نکل آیا۔ آپ تھوڑا دیکھیں، غور کریں، چیزوں کو اعتدال میں رکھیں، معتدل رہ کے آپ کام کریں۔ ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا جی سلام جلدی شروع ہو جائے، میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہوتے؟ کہتے 2 اور بھی تھے۔ میں کہ مسجد کل نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جی نمازی تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا آپ 3 کو دیکھیں گے، باقی سب کو دیکھیں، اور مجھے اس بندے کی بھی فکر ہے جو بیچارہ لئیے سے چل کے آیا ہوا ہے، اس کو واپس لوٹنا ہے، اس نے کوئی بات بھی کرنی ہے، کوئی تھوڑا سا چلے حسب توفیق ہم نے کھانا بھی پیش کرنا ہے۔ چیزوں کو اعتدال میں رکھیں، ہر معاملے میں جلد بازی ہے، تھوڑا اطمینان کریں، تھوڑا سکون میں رہیں، تھوڑا اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، آپ جب کسی کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں تو بھی جلدی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ فٹافٹ میری طبیعت سے سیٹ ہو جائے، جو میں کہہ رہا ہوں فٹافٹ مان جائے۔ بھئی ذرا ٹھہریں تو صحیح، ذرا ٹھہریں، تھوڑا ربط بڑھائیں، تھوڑا تعلق بڑھائیں، تھوڑا دیکھیں، پیار بڑھ جائے گا تو پھر بات بھی آگے بڑھی جائے گی۔ لیکن آپ نے تو جلدی کر دی، آپ نے 1 منٹ ہی نہیں لگایا، اور جلدی سے آپ نے سارے معاملات خود بخود ہی طے کر لیے۔ اطمینان، سکون، وقار